بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حرف الہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ الہ غایت یعنی انتہا کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، یعنی میری سیر کی انتہا کوفہ تک ہوئی۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں جان لیں: امتداد حکم اور اسقاط حکم۔ امتداد حکم کا معنی ہے حکم کو کھینچ کر لمبا کرنا، دراز کرنا۔ مزید اس کی وضاحت مثال سے ہوگی۔ اسقاط حکم کا معنی ہے حکم کو مزید آگے بڑھنے سے روک دینا۔ مزید اس کی وضاحت مثال سے ہوگی۔ اب دو باتیں اور جان لیں: الہ سے پہلے والے اسم کو مغیّہ اور الہ کے بعد والے اسم کو غایت کہتے ہیں۔ اب اسقاط حکم اور امتداد حکم کا اصول سمجھ لیں۔ اگر الہ اسقاط حکم کے لیے ہوگا تو غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، اور اگر حکم غایت کے لیے بھی ہوگا، اور اگر الہ امتداد حکم کے لیے ہوگا تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، اور حکم صرف مغیّہ کے لیے ہوگا، غایت کے لیے نہیں ہوگا۔ امتداد حکم کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ اشتریت ھذا المکان الی ھذا الحائط، یعنی میں نے اس مکان یعنی جگہ کو اس دیوار تک خریدا۔ یہاں پر یہ بات دھیان میں رہے کہ مکان سے گھر مراد نہیں ہے، زمین مراد ہے، کیونکہ گھر کو عربی میں منزل، بیت اور دار کہتے ہیں۔ اب اس مثال میں الہ نے امتداد حکم کا فائدہ دیا ہے۔ اس طرح کے مثال میں موجود لفظ مکان کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں جگہوں پر ہوتا ہے۔ اگر الہ ھذا الحائط نہ کہتے تو پتہ نہ چلتا کہ کون سا مکان یعنی کون سی جگہ خریدی ہے اور کتنی خریدی ہے، بلکہ دو احتمال ہوتے: ایک وہ قلیل جگہ کہ جس کی طرف اشارہ کر کے ھذا المکان کہا، اور دوسرا وہ کثیر جگہ کہ جو فروخت کرنے والے کی ملک ہے، وہ ساری کی ساری۔ تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے الہ ھذا الحائط کہہ دیا کہ یہاں سے لے کر اس دیوار تک کی جگہ میں نے خرید لی۔ تو یہاں الہ نے خریدنے کے حکم کو دیوار تک کھینچنے کا یعنی امتداد حکم کا فائدہ دیا ہے، اور امتداد حکم میں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، لہٰذا دیوار مکان میں یعنی جگہ میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ دیوار سے پہلے تک کی جگہ خریدنے میں داخل ہوگی۔ اسقاط حکم کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 دن کی خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، مثال کے طور پر اس طرح کہا کہ اشتریت ھذا الثوب بخیار الشرط الی 3 ایام، یعنی میں نے یہ کپڑا 3 دن تک کی خیار شرط پر خریدا۔ خیار شرط کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کپڑا اس شرط پر خرید رہا ہوں کہ تم مجھے 3 دن تک اس بات کا اختیار دو گے کہ اگر مجھے یہ کپڑا پسند آ گیا تو ڈیل ڈن، ورنہ کینسل۔ تو جب میں نے خیار شرط پر کپڑا خریدا اور خیار شرط کی مدت کو بیان نہیں کیا تو خیار شرط عام ہو جائے گا کہ جب بھی مجھے کپڑا ناپسند ہوا میں سودا کینسل کر دوں گا، بھلے 1 دن میں ناپسند ہو جائے یا 1 مہینے میں۔ تو خیار شرط 1 مہینے تک لمبا نہ ہو جائے، اسے روکنے کے لیے الی 3 ایام کہا۔ تو الہ نے یہاں خیار شرط کے حکم کو 3 دن تک روک دیا ہے، یعنی اسقاط حکم کا فائدہ دیا ہے، اور اسقاط حکم میں غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، لہٰذا 3 دن خیار شرط میں داخل ہوں گے اور 3 دن تک ڈیل کو ڈن یا کینسل کرنے کا اختیار ہوگا۔ یوں ہی اگر کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم لا اکلم فلانا الی شہر، یعنی میں فلاں شخص سے 1 مہینے تک کلام نہیں کروں گا، اس مثال میں الہ نے اسقاط حکم کا فائدہ دیا ہے۔ اس طرح کے کلام نہ کرنے کا حکم قلیل مدت اور کثیر مدت دونوں کو شامل ہے۔ تو اگر الی شہر نہ ہوتا تو حکم 1 مہینے سے زیادہ مدت کو گھیر لیتا، اس لیے الہ نے یہاں اسقاط حکم کا فائدہ دیا ہے، اور الہ جب اسقاط حکم کا فائدہ دیتا ہے تو غایت مغیّہ میں شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام نہ کرنے کا حکم قسم کھانے کے وقت سے لے کر پورے مہینے کو شامل ہوگا۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آ جائے
کہ جب اپنا کیا نام ہے الا شہرن کلام نہ کرنے کا جو حکم ہے، یہ قلیل اور کثیر مدت جب دونوں کو شامل ہے تو آپ نے اس سے کثیر مدت کیوں مراد لیا، قلیل مدت مراد لے لیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسم کھانے والا جس کنڈیشن میں جس کیفیت میں قسم کھا رہا ہے تو اس سے اس کی مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے کلام نہیں کرے گا، یقیناً وہ غصے کی وجہ سے سامنے والے سے نفرت یا کسی خار کی وجہ سے ہی قسم کھا رہا ہے تو کثیر مدت والا ہی معنی لیا جائے گا۔ یوں ہی پیچھے جو ہم نے اشتریت ھذا المکان الی ھذا الحائط پڑھا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ جب اپنا مکان کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے تو پھر آپ نے کثیر جگہ کا احتمال کیوں لیا، اپنا کیا نام ہے اس کو قلیل مکان مراد لے کر اس کو پھر الا کے ذریعے کھینچا کیوں ہے دیوار تک؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خریدنے والے کی مراد اور منشا یقیناً یہ نہیں ہوگی کہ وہ صرف اتنی ہی جگہ خریدے کہ جتنی پر وہ اس نے اشارہ کیا ہے، تھوڑی سی جگہ تو اس نے خریدنی نہیں ہوگی، جگہ تو کافی ساری خریدی ہوگی، اب وہ کتنی خریدی ہے اس جتنی خریدی گئی ہے اس تک حکم کو کھینچنے کے لیے الا لگایا اس نے کہ اس دیوار تک۔ امید ہے کہ یہ دونوں مسائل آپ کو واضح ہو گئے ہوں گے۔ الا اسقاط حکم کا فائدہ دیتا ہے، اس اصول کی بنا پر ہم نے کہا کہ کوہنیاں اور ٹخنے وضو میں دھونے کے حکم میں داخل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں وضو کے فرائض بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ تو اس آیت میں اللہ نے جب ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا تو فرمایا کہ ایدیکم الی المرافق، یعنی اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اور جب پاؤں دھونے کا حکم دیا تو فرمایا کہ ارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ اچھا جی، لغت عرب میں ایدیکم یدن کی جمع ہے اور ارجلکم رجلن کی جمع ہے۔ یدن کا مطلب ہے بازو اور رجلن کا مطلب ہے ٹانگ۔ اچھا جی، میں نے ارجلکم کی جمع رجلن ہی بتائی تھی نا۔ لغت عرب میں ایدیکم یدن کی جمع ہے اور ارجلکم رجلن کی جمع ہے۔ یدن کا مطلب ہے بازو اور رجلن کا مطلب ہے ٹانگ۔ تو اگر الی المرافق کا لفظ نہ ہوتا تو دھونے کا حکم پورے بازو کو گھیر لیتا، یوں ہی اگر الی الکعبین کا لفظ نہ ہوتا تو دھونے کا حکم پوری ٹانگ کو گھیر لیتا۔ تو الی المرافق نے دھونے کے حکم کو کونیوں تک اور الی الکعبین نے دھونے کے حکم کو ٹخنوں تک روک دیا، یعنی اسقاط حکم کا فائدہ دیا، اور جب الا اسقاط حکم کا فائدہ دیتا ہے تو غایت مغیہ میں داخل ہوتی ہے، لہٰذا کوہنیاں یعنی مرافق ہاتھ دھونے میں اور ٹخنے یعنی کعبین پاؤں دھونے میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضور کے فرمان عورت الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبۃ یا رکبۃ، یعنی مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس فرمان کی وجہ سے گھٹنے شرمگاہ کے حکم میں داخل ہیں، کیونکہ ما تحت السرۃ کا مطلب ہے وہ جو ناف کے تحت یعنی نیچے ہے، اور ناف کے نیچے کا جسم تو پاؤں کی انگلیوں تک ہے۔ تو اگر حدیث میں الی الرکبۃ کا لفظ نہ ہوتا تو مرد کو ناف کے نیچے کا سارا بدن پاؤں تک چھپانا ضروری ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ الہ نے یہاں اسقاط حکم کا فائدہ دیا ہے، یعنی چھپانے کے حکم کو گھٹنوں تک روک دیا ہے، اور جب الہ اسقاط حکم کا فائدہ دیتا ہے اس وقت غایت مغیہ کے حکم میں داخل ہوتی ہے، لہٰذا الرکبہ یعنی گھٹنے چھپانے کے حکم میں داخل ہوں گے۔ کبھی کبھار الہ نہ تو اسقاط حکم کا فائدہ دیتا ہے نہ امتداد حکم کا، بلکہ حکم کو فوری نافذ کرنے سے روک دیتا ہے اور غایت تک مؤخر کر دیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھے۔ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھے، جیسے شوہر اگر اپنی بیوی سے کہے کہ انت طالق الی شہرین، یعنی تو 1 مہینے تک طلاق والی ہے، تو اس مثال میں طلاق کا حکم نہ تو دراز ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک طلاق ہوتی رہے، نہ ساکت ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک ہی طلاق ہے اس کے بعد طلاق نہیں ہے، کیونکہ طلاق یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی، دراز یا ساکت نہیں ہوگی۔ تو ہم نے اس مثال میں الی شہرین کے الفاظ کو لغو ہونے سے، بیکار ہونے سے بچانے کے لیے طلاق کے حکم کو 1 مہینے تک مؤخر کر دیا، اس طرح کہ تو 1 مہینہ گزرنے پر طلاق والی ہے، یعنی 1 مہینے بعد تجھے طلاق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو
تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی، آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل یعنی حاضہ فصل، یہ فصل ہے، الا لانتہائی الغایت، الا غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ غایت کا بھی وہی مطلب ہے اور انتہا کا بھی وہی مطلب ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ جیسے وہ ہوتا ہے نا عطف تفسیری ہوتا ہے کہ معطوف علیہ سے بھی وہی مراد ہوتا ہے جو معطوف سے مراد ہوتا ہے، تو یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ انتہا سے بھی غایت ہی مراد ہے اور غایت سے بھی غایت ہی مراد ہے، تو الا غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ تو اب یہاں غایت سے الا کا ما قبل مراد ہے، تو الا سے پہلے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے نا الا اس کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ ثم پھر ہوا وہ، یعنی کہ الا فی بعض صوری، بعض صورتوں میں یفید معنی امتداد الحکمی، حکم کو لمبا کرنے کا فائدہ دیتا ہے، وفی بعض صوری یفید معنی الاسقاطی، اور بعض صورتوں میں حکم کو ساکت کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ فإن افاد الامتداد، تو اگر الا امتداد یعنی حکم کو کھینچنے کا فائدہ دے، لمبا کرنے کا فائدہ دے، لا تدخل الغایت فی الحکم، تو غایت جو ہے وہ حکم میں یعنی مغیہ میں شامل نہیں ہوگی۔ وإن افاد الاسقاط تدخل، اور اگر الا حکم کو ساکت کرنے کا فائدہ دے تو پھر غایت مغیہ میں داخل ہوگی، حکم میں داخل ہوگی۔ نظیر الاول، پہلے کی مثال یعنی امتداد حکم کی مثال، اشتریت هذا المکان الی هذا الحائط، میں نے یہ جگہ یہاں تک میں نے یہ جگہ اس دیوار تک خریدی۔ لا يدخل الحائط فی البیع، تو دیوار بیع میں یعنی خرید و فروخت میں داخل نہیں ہوگی، کیوں؟ وضاحت کر چکا میں۔ ونظیر الثانی، اور دوسرے کی مثال یعنی اسقاط حکم کی مثال، باع بشرط الخیار الی ثلاثۃ ایام، کہ کسی شخص نے کوئی چیز خریدی خیار شرط کے ساتھ اپنا، دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، باع کسی نے خریدی کوئی چیز، باع منا بیچی، بشرط الخیاری خیار شرط کے ساتھ، الی ثلاثۃ ایام 3 دن تک، 3 دن تک کے خیار شرط کے ساتھ کسی نے کوئی چیز بیچی یا کسی نے کوئی چیز خریدی، تو یہ اسقاط حکم کی مثال ہے، تاکہ حکم جو ہے وہ خیار شرط کا حکم ہے 3 دن سے زیادہ کو دراز نہ ہو جائے۔ وبمثلہ ہی، اور اسی کی مثل ہے یعنی اسقاط حکم کی مثل ہے، لو حلف، اگر کسی نے قسم کھائے، لا اکلم فلانا الی شہر، کہ میں فلاں سے 1 مہینے تک کلام نہیں کروں گا، کان الشہر داخلا فی الحکم، تو مہینہ حکم میں یعنی کلام نہ کرنے میں داخل ہوگا۔ وقد افاد فائدۃ الاسقاط ہا ہونا، اور بے شک الا نے یہاں پر حکم کو ساکت کرنے کا فائدہ دیا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اور ہم نے کہا اس بات پر، یہ جو پیچھے والی بات ہے نا، وقد افاد فائدۃ الاسقاط ہا ہونا، تو اس کا تعلق اوپر والے سے ہے یعنی قسم والے سے ہے کہ میں فلاں شخص سے 1 مہینے تک کلام نہیں کروں گا، تو یہاں الا نے اسقاط حکم کا فائدہ دیا، اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ وعلی ھذا قلنا، تو اسی پر ہم نے کہا، یعنی الا جو ہے وہ اسقاط حکم کا فائدہ دیتا ہے، اس پر ہم نے کہا، المرفق والکعب داخلان تحت حکم الغسل، کہ کوہنی اور ٹخنے یہ دونوں کے حکم میں داخل ہیں، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، الی المرافقی میں، لأن کلمۃ الی، کیونکہ الا کا کلمہ ہا ہونا یہاں پر یعنی اس آیت میں للاسقاط حکم کو ساکت کرنے کے لیے ہے۔ فإنہ، کیونکہ لولا، اگر الا نہ ہوتا، ہا ضمیر کا مرجع الا ہے، اگر الا کلمہ نہ ہوتا، لاستوعبت الوظیفۃ جمیع الید، ضرور گھیر لیتا وظیفہ، وظیفہ کا مطلب ہے حکم، حکم یعنی دھونا ضرور گھیر لیتا پورے ہاتھ کو، اور پورے ہاتھ سے مراد بازو ہے۔ ولہذا قلنا، تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ الرکبۃ من العورۃ، گھٹنا شرمگاہ میں سے ہے، یہ بھی وہی اسقاط حکم کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ کیوں وہ کہہ رہے ہیں لأن کلمۃ الی فی قولہ علیہ السلام، اس لیے کہ الا کا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، کون سا فرمان ہے جی؟ عورۃ الرجل ما تحت سرۃ الی رکبتی یا رکبتی، کہ مرد کی شرمگاہ وہ ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو کہتے ہیں اس فرمان کے اندر جو الا ہے، تفید فائدۃ الاسقاط، حکم کو ساکت کرنے کا فائدہ دے رہا ہے، فتدخل الرکبۃ فی الحکم، تو گھٹنا جو ہے وہ حکم میں یعنی چھپانے میں داخل ہوگا۔ وقد تفید کلمۃ الی لتأخیر
وقد تفید کلمۃ الا تأخیر الحکم الی الغایتی، اور کبھی کبھار الا کا کلمہ حکم کو غایت تک مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ ولہذا قلنا، تو اسی وجہ سے ہم نے کہا، یعنی جب یہ حکم کو مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے تو اس پر ہم نے کہا اذا قال لامرأته، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالق الی شہر، تو ایک مہینے تک طلاق والی ہے، ولا نیت له، اور اس کی کوئی اس سے نیت بھی نہ ہو کہ کب طلاق والی اور کب طلاق والی نہیں ہے، لا یقع الطلاق فی الحال عندنا، تو ہمارے نزدیک فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی، خلافا للزفر، برخلاف امام زفر کے، ان کے نزدیک فوراً ہو جائے گی، ہمارے نزدیک فوراً نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی ہمارے نزدیک؟ لأن ذکر الشہر لا یصلح لمد الحکم والاسقاط شرعا، اس لیے کہ مہینے کا ذکر کرنا یہ طلاق کے حکم کو شرعی طور پر نہ تو کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ ہی حکم کو ساقط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں دوسری طرف والطلاق یحتمل التأخیر، طلاق جو ہے وہ مؤخر ہونے کا احتمال رکھتی ہے، بالتعلیق، معلق کرنے پر، فیحمل الیہ، تو طلاق کو مہینے پر معلق کر دیا جائے گا، اور اس کے مؤخر ہونے کا جو احتمال ہے اس کو لے لیا جائے گا، اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد طلاق ہوگی۔ اور الا شہرین کا جو الفاظ ہے اس کے معنی لے لیے جائیں گے، اس کو لغو ہونے سے بچایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت، ترجمہ اور تقریر سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل پرائڈ ایجوکیشن کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔